اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت، جس کو ہم پولیگمی کہتے ہیں، آخر کار کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ یہ سوال جب میں علماء کرام سے کیا کرتا تھا یا جب ان کی دیگر لکھی ہوئی تحریروں کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو مجھے اکثر و بیشتر جو جواب ملا اس نے کبھی بھی مجھے کنونس نہیں کیا، وہ کبھی بھی مجھے منطقی نہیں لگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مرد کی ایک مخصوص فطرت ہوتی ہے اور عورت کی اپنی ایک مخصوص فطرت ہوتی ہے، اور مرد کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پارٹنر رکھے، وہ ایک سے زیادہ عورت سے رشتہ پیدا کرے، اور عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مونوگمی کو پریفر کرتی ہے۔ مگر میرے ذہن میں سوال یہی آتا تھا کہ آخرکار اگر ایسا ہے بھی تو یہ فطرت کہاں سے آئی، کیوں پیدا ہوئی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی یہ فطرت ہے تو دنیا کے اندر نہ صرف اور مسلمانوں کے اندر بالخصوص ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اکثریت مرد ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں۔ کیا وہ اپنی فطرت کے الٹ چل رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی فطرت کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ پھر دوسری ایکسپلینیشن یہ دی جاتی تھی کہ مرد کیونکہ پولیگمس ہے بائی نیچر اپنی فطرت میں، تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 1 2 3 4 تک عورتوں سے شادی کر لے اور کہیں پہ ادھر ادھر جا کے اڈلٹری نہ کرے۔ یعنی کہ یہ ایکسپلینیشن دی جاتی تھی کہ اڈلٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ مگر یہ بھی کوئی خاص کنونسنگ ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر جوان مرد یہ سوچ لے کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 عورتوں سے شادی کرنی ہے، تو جو کامیاب مرد ہیں وہ تو 4 عورتوں سے شادی کر لیں گے، اور جو کامیاب مرد نہیں ہیں ان کو ایک بھی خاتون نہیں ملے گی شادی کرنے کے لیے۔ ہر ایک مرد کے لیے جو کہ 4 عورتوں سے شادی شدہ ہے، 3 ایسے مرد سماج میں ملیں گے جن کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمام عورتوں کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آبادی کا تناسب 50-50 ہی ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، تو پھر بہت بڑا ایک ایسا پول بن جائے گا ایسے سماج میں مردوں کا جن کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے سیکشول فرسٹریشن کی وجہ سے وہ پھر زنا کی طرف رستہ اپنائیں گے۔ ایسے سماج میں میرا خیال ہے زنا روکنے کے لیے آپ کو بہت ہی سخت قسم کی سزائیں بھی دریافت کرنی پڑیں گی، آپ کو 100 کوڑے بھی مارنے پڑیں گے، شاید آپ کو پتھر سے سنسار بھی کرنا پڑے، کیونکہ پول آف فرسٹریٹڈ میلز تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ جو عورت شادی شدہ ہے وہ میرے ساتھ بھاگ نکلے اور میرے ساتھ شادی کرے۔ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ خلیل الرحمن قمر جیسے کنزرویٹو رائٹرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پولیگمی کی اجازت دے دی جائے تو اس سے پروسٹیٹیوشن کنٹرول ہو جائے گی، سیکس ورک کنٹرول ہو جائے گا۔ مگر میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل الٹ ہوئے گا، کیونکہ جب اتنے سارے مرد ایک سماج کے اندر گھوم پھر رہے ہوں گے جو کہ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہوں گے، تو وہ اپنی سیکشول فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے زنا کاری کی طرف جائیں گے، سیکس ورک کی طرف جائیں گے، پروسٹیٹیوٹس تلاش کریں گے، اور ایسے میں پروسٹیٹیوشن کم ہونے کے بجائے انفیکٹ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یہ تو علماء کی بات ہو گئی، مگر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اسی بات کو استعمال کرتے ہیں اسلام پر تنقید کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اسلام پولیگمی کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر امبیڈکر جب ہندوازم سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اسلام اپنا لیں، کیونکہ اسلام کے اندر وہ کاسٹ سسٹم وغیرہ نہیں ہے۔ مگر پھر انہوں نے یہی وجہ بیان کی کہ میں اسلام نہیں اپنا رہا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس لیے میں بدھزم کی طرف جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ کرسچن اپولوجسٹ ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی اسلام پر اور مسلمانوں پر بلکہ اس بنیاد پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ تو ابھی تک پولیگمی کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ یعنی ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے کہ کیونکہ اسلام کے اندر پولیگمی کی اجازت ہے، اسلام انسانی فطرت کے قریب ترین مذہب ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلامک اپولوجسٹ ہیں۔ تو دوسری طرف وہ کرسچن اپولوجسٹ اور ایکس مسلمز ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام پولیگمی کی اجازت دیتا ہے، اس وجہ سے یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، اسی وجہ سے اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے لیے یہ دونوں ہی دھڑے کو بہت زیادہ کنونسنگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ اس وجہ سے اسلام کو قبول کریں یا ریجیکٹ کریں،
مجھے اس سے غرض نہیں, مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آخر کار اس کے پیچھے ہسٹوریکلی اسپیکنگ لاجیکل منطقی ایکسپلینیشن کیا تھی, اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں کہ یہ پولیگمی کی اجازت آخر کار 4 شادیوں تک کیوں دی گئی. بلیو اٹ اور ناٹ, اس کی سب سے اچھی ایکسپلینیشن مجھے نہ دینی کتابوں میں ملی اور نہ ان لوگوں میں ملی جو کہ دین پر تنقید کرتے تھے, بلکہ مجھے ایک ایسی کتاب میں ملی جس کا ان دونوں بحثوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس کتاب کا نام ہے وومنز رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ, ایسٹر بوزرپ. یہ کتاب ایک کلاسک سمجھی جاتی ہے, اگرچہ اس کو 50 سال ہو چکے ہیں شائع ہوئے ہوئے. یہ 1970 کے اندر شائع ہوئی تھی اور اس کے اندر صرف ایگزامن یہ کیا گیا ہے کہ افریقہ, مڈل ایسٹ, ایشیا کے اندر, یورپ کے اندر کام کے اعتبار سے عورتیں کیا کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا جو سوشل رول ہے فیملی کے اندر اور باہر وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا کہ کاش میں نے یہ کتاب کالج میں ہی پڑھ لی ہوتی, آج سے 25 سال پہلے ہی پڑھ لی ہوتی, کیونکہ اس میں اتنی ریمارکیبل انسائٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور ویسے بھی جہاں تک خواتین کی محنت کا تعلق ہے تو فیمنسٹ لٹریچر ہو یا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کا لٹریچر ہو یا عالمی طور پہ کام کے اعتبار سے لیبر کے حساب سے جو جتنا لٹریچر بنایا جاتا ہے اس کے اندر اس کتاب کو ایک کلاسک ورک سمجھا جاتا ہے. ایک ایگریکلچرل سوسائٹی کس طرح سے انڈسٹریل سوسائٹی میں تبدیل ہوتی ہے, اس پہ تو خیر بے تحاشا کتابیں لکھی گئیں. اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی پڑھتے رہیں آپ کو کئی عمریں گزر جائیں گی مگر کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اس میں سے جو بیشتر لٹریچر ہے اس میں ایگریکلچرل یا ٹریڈیشنل سوسائٹی کو تقریباً ایک سا ہی سمجھا گیا ہے, یعنی اس کے بارے میں ایک قسم کا اسٹیریوٹائپ بنایا گیا ہے. اگرچہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ایگریکلچرل سوسائٹیز ہیں ان میں بھی کئی مختلف قسم کی اقسام موجود ہیں, کئی مختلف قسمیں ہیں, مگر کبھی لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو ڈفرینٹ قسم کی ایگریکلچرل سوسائٹیز ہیں جب وہ انڈسٹریل سوسائٹی میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں تو ان مختلف ایگریکلچرل سوسائٹیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے انڈسٹریل سوسائٹی پہ وہ کیا ہے. یہ بات اس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ انفیکٹ جس کو ہم ٹریڈیشنل ایگریکلچرل سیکٹر کہتے ہیں وہ ایک جیسا نہیں ہے, اس کو 3 مختلف قسم کی ایگریکلچرل سیکٹرز کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے اور پھر ان تینوں سیکٹرز کے اندر یعنی کہ 3 مختلف قسم کی ایگریکلچرل اکانومیز کو جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ عورت کا رول آپ کو مختلف نظر آتا ہے. اور جب وہ سوسائٹیز پھر انڈسٹریل سوسائٹیز کے اندر ٹرانسفارم کرتی ہیں تو وہ جو انڈسٹریل سوسائٹیز قائم ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ کو پھر وہی اس کا عکس محسوس ہوتا ہے اور عورت کا رول ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. آئیں ذرا ایک ایک کر کے چیپٹر بائی چیپٹر چلتے ہیں. چیپٹر 1 میں بوزروپ لکھتی ہیں کہ 2 مختلف قسم کے فارمنگ سسٹمز ہیں, ایک ہے میل فارمنگ سسٹم اور ایک ہے فیمیل فارمنگ سسٹم. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو بات ہی میرے ذہن میں ایسے گری ہے جیسے کوئی ایٹم بم. سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ جب آپ افریقن ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایسے علاقے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ انفیکٹ فیمیل ایگریکلچرل فارمنگ سسٹمز ہیں. آئیے ذرا نقشے پہ دیکھیں, یہ جو کالا علاقہ ہے اس کالے علاقے کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں کہ مین اونلی پریپیئر دا گراؤنڈ, ویمن ڈو آل دی ادر ورک, یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ زمین تیار کر دیتے ہیں, اس کے بعد خواتین سارا کام کرتی ہیں. اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں جہاں وی لائنز لگی ہوئی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مین ٹیک پارٹ ان کلٹیویشن بٹ ویمن ڈو موسٹ آف اٹ, زیادہ تر کام عورتیں کر رہی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جو مڈل آف افریقہ کے اندر ڈومینیٹ کر رہے ہیں, کانگو وغیرہ کے ایریا کے اندر, زمبابوے کے ایریا کے اندر, ایون سدرن افریقہ کی ٹپ تک, نائجیریا وغیرہ, یہاں پہ عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں ایگریکلچر کے اندر. اور پھر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں افریقہ کے اندر جہاں پہ ایگریکلچر بنیادی طور پہ ایک میل آکیوپیشن ہے, مرد ہی بنیادی طور پہ زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, عورت اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے. نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سے علاقے ہیں افریقہ. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقے جہاں پہ زرعی شعبہ بنیادی طور پہ عورتوں کے ساتھ منسلک ہے, عورتیں ہی کھیتی باڑی کرتی ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہل, پلاؤ استعمال نہیں ہوتا.
اور جن علاقوں کے اندر ہل استعمال ہوتا ہے وہاں پر ایگریکلچر ایک میل آکیوپیشن بن جاتی ہے. یعنی کہ ہل چلانے کے لیے جانوروں کا استعمال ضروری ہے, اور یہ سب میکنزم یعنی کہ آگے جانور پیچھے ہل اور پھر اس کے پیچھے ایک فرد جو جانوروں کو گائیڈ کرے اور ہل کو بھی گائیڈ کرے اور اس طرح سے زمین کو تیار کرے, یہ پورا ایگریکلچر کا نیا نظام سسٹم نئی ٹیکنالوجی کون چلاتا ہے؟ مرد چلاتے ہیں. اور جب یہ ٹیکنالوجیکل چینج ہوتا ہے تب ایگریکلچر عورت کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور مردوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بالکل ہی اب ایگریکلچر میں کام نہیں کرتی. مثال کے طور پہ جہاں پہ کپاس پیدا ہوتی ہے اس کے چننے کے اندر عورتیں ایک اہم کردار ادا ضرور کرتی ہیں, مگر اب ایگریکلچرل بنیادی طور پہ ایک میل آکیوپیشن بن جاتا ہے اور عورتوں کی اس کے اندر پارٹیسپیشن پہلے کی بنسبت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اور اب پہلے سے زیادہ رئیس کاشتکاروں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی دھوپ کے اندر گرمی کے اندر یہ بیک بریکنگ قسم کا کام کیوں کرے, وہ گھر پہ بیٹھے. اور وہ جو بے زمین کسان ہیں جن کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے, ان کی فیملیز اب میرے لیے دہاڑی پر کام کریں. اس میں جو گھر کی عورت ہے, کاشتکار کی بیوی ہے, اس کے اوپر جو کام کا بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. بوزرف لکھتی ہیں کہ یہی بنیادی فرق ہے افریقن فارمنگ اور ایشین فارمنگ کے اندر, کہ افریقن فارمنگ کے اندر بحثیت مجموعی ہل استعمال نہیں ہوتا اور اس وجہ سے جانور بھی استعمال نہیں ہوتے, جبکہ انڈیا کے اندر برے صغیر کے اندر جو فارمنگ ہے وہ بڑے عرصہ دراز سے یعنی کہ تاریخ میں بہت پرانے عرصے سے ہل کا انہوں نے ایجاد بھی کیا, ہل کے ذریعے انہوں نے فارمنگ بھی کی اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈراؤٹ اینیملز کا بھی استعمال کرنا شروع کیا. اور وہ مزید یہ لکھتی ہیں کہ جہاں پہ پلاؤ کا کام شروع ہو جائے اور ڈراؤٹ اینیملز کا استعمال شروع ہو جائے تو وہاں پہ آدھا لیبر آپ کا صرف اس چیز پر خرچ ہو جاتا ہے کہ ان جانوروں کا خیال رکھنا ہے. یعنی کہ وہاں پہ اگر 100% لیبر افریقہ کے اندر اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کھیتی باڑی میں پودوں کا خیال رکھنا ہے, تو ایشیا کے اندر آدھا لیبر آپ کا اس چیز پہ صرف ہو جائے گا کہ آپ نے انفیکٹ اپنے ان جانوروں کا خیال رکھنا ہے جن کی مدد سے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس کو چند الفاظ میں کہا جاتا ہے the transition from hoeing to plowing. ٹھیک ہے جی, ہوئنگ کا مطلب یہ کہ ہاتھ سے کام کرنا, ہاتھ سے کھیتی باڑی کرنا, اور پلاؤنگ کا مطلب یہ کہ ہل چلا کے کھیتی باڑی کرنا. یہ جو ہاتھ سے کھیتی باڑی کرنے کی ٹیکنالوجی جس میں عورتوں کی شرکت بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ نمبر ایک تو بہت زیادہ لیبر انٹینسو نہیں ہے, اس میں اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر آن دی ادر ہینڈ اس کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہے, اس کے اندر سے جو آؤٹ پٹ نکلتی ہے وہ بھی بہت کم ہے. لہٰذا یہ انہی علاقوں کے اندر ہو سکتی ہے جہاں آبادی بہت کم ہو. اگر آبادی بڑھ جائے تو وہاں پہ ہل چلانا پڑے گا, یا دوسری بات یہ کہ جہاں پہ ہل چلنا شروع ہوگا وہیں پر آبادی بڑھے گی کیونکہ وہاں پہ پروڈکٹیوٹی اور لیبر بہت زیادہ بڑھ جائے گی, وہاں پہ پیداوار بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور بوزرف لکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس پر موجود ہے کہ the plow never enters into a farm without servitude entering too. یعنی کہ جہاں پہ ہل چلانا پڑتا ہے وہاں پہ غلامی کا نظام بھی شروع ہو جاتا ہے. واقعی اگر ہم ایگریکلچرل کمیونٹیز کو اسٹڈی کریں تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں پر بھی کھیتی باڑی ہل سے کی جاتی تھی وہاں پہ پہلے سے زیادہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی ضروری بن جاتی تھی, اگرچہ اس کے نتیجے میں سرپلس بھی زیادہ پیدا ہوتا تھا, اور اسی سرپلس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے بے زمین کسانوں کو یعنی بے زمین لوگوں کو جن کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں, ان کو اجرت پر رکھ کے ان سے کام بھی کروایا جاتا تھا, یعنی کہ ان کو اپنا ایک قسم کا غلام بھی بنا دیا جاتا تھا. یہ فکرہ جب میں نے پڑھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا متاثر ہوا, کیونکہ دیکھیں نا اتنا سارا مارکسسٹ لٹریچر ہے اور مارکسزم سے پہلے بھی اتنا سارا لٹریچر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہل ایجاد ہوا, ایگریکلچر پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی طبقاتی نظام شروع ہوا, اور یہی بات حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تو قسم خدا کی میں تو حیران و پریشان ہی رہ گیا. تو پہلا سٹیج آف ایگریکلچر ہوا ہاتھ سے کھیتی باڑی کرنا, دوسرا سٹیج آف ایگریکلچر ہوا ہل چلانا, اور تیسرا سٹیج آف ایگریکلچر کیا ہوا وہ ہے کنالز بنانا, ڈیمز بنانا, فلڈ پلینز بنانا, ایکویڈکٹس بنانا, یعنی واٹر کی مینجمنٹ کے لیے ایک پورا مین میڈ سسٹم بنانا جو کہ یہ ممکن کرے کہ کھیتی باڑی اور بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو. ایجپشن سویلائزیشن ہو
یا بیبلونین سویلائزیشن ہو. یہ وہ سویلائزیشنز تھیں جو ہل بھی چلاتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسا ایک پورا نظام بنا لیا تھا. انسانوں نے مل کر بہت بڑے پیمانے پر ایک ایسا نظام بنا لیا تھا جس کے ذریعے یہ پانی کو کنٹرول کر سکتے تھے، اور پانی پر کنٹرول کرنے کے نتیجے میں یہ اپنی زرعی پیداوار کو اور زیادہ بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی، سب سے طاقتور، سب سے امیر ترین ریاستیں، شہر انہی علاقوں میں بنے جہاں پہ ہل چلایا جاتا تھا اور پانی کے لیے ایک پورا نظام قائم کیا گیا تھا، جس کے ذریعے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بھی بڑھی، پاپولیشن بھی بڑھی، اور یہ بڑی بڑی اور طاقتور ریاستیں بلکہ سلطنتیں بنی. یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سر، مگر آپ نے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ پولیگمی کو ایکسپلین کریں گے. تو آئیں اب چیپٹر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، دی اکنامکس آف پولیگمی. بوزرپ لکھتی ہیں ان افریقہ پولیگمی از وائڈ اسپریڈ. پولیگمی بہت پھیلی ہوئی افریقہ کے اندر. And nobody seems to doubt that its occurrence is closely related to economic conditions. یعنی کہ افریقن سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی افریقہ کے اندر پولیگمی اتنی زیادہ کیوں ہے، آخرکار اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ آپ کو صاف صاف بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ معاشی ہے. وہ کہتے ہیں ان فیمیل فارمنگ کمیونٹیز، جہاں پہ کھیتی باڑی عورتوں نے کرنی ہے، a man with more than one wife، ایک مرد جس کے پاس ایک سے زیادہ عورت ہوگی، can cultivate more land than a man with only one wife. کیونکہ زمین کے اوپر کھیتی باڑی تو عورت نے کرنی ہے، تو جس مرد کے پاس زیادہ بیویاں ہوں گی وہ اتنی ہی زیادہ زمین پر کھیتی باڑی کر سکتا ہے، وہ فیملی اتنی ہی زیادہ زمین پر کھیتی باڑی کرنے میں کامیاب ہوگی. آگے وہ لکھتی ہیں the institution of polygamy is a significant element in the process of economic development in regions where additional land is available for cultivation under the long fallow system. یعنی کہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ ہاتھ سے کھیتی باڑی ہوتی ہے اور زمین کی کوئی قلت نہیں ہے، تو وہاں پر ان فیکٹ پولیگمی وائڈ اسپریڈ انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کرتا ہے، جتنی عورتوں سے ایک مرد شادی کرتا ہے اتنے ہی بڑے علاقے پر وہ کھیتی باڑی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ زمین تو کھلی پڑی ہے، کوئی اس پہ کھیتی باڑی نہیں کر رہا. جتنی آپ کی فیملی بڑی ہوگی، جتنی آپ کی بیویاں زیادہ ہوں گی، اتنے بڑے علاقے پہ آپ کھیتی باڑی کرنے میں کامیاب ہوں گے. اتنی زیادہ بڑی آپ کی فیملی ہوگی، اتنی زیادہ بڑے آپ کے بچے ہوں گے، تو لہٰذا اتنے ہی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے ایسی سوسائٹیز کے اندر ایسٹر بوزرپ لکھتی ہیں عورت جو ہے در حقیقت ایک اکنامک ایسٹ ہے. یعنی افریقہ کے اندر پولیگمی کی وجہ سیکشول نہیں ہے بلکہ اکنامک ہے. ہر بیوی ایک قسم کا نیا اکنامک ایسٹ ہے جو بچے بھی پیدا کرے گی، جو مزید اور زمین پر کام کرے گی، اور آپ کا قبیلہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی طاقتور ہوتا چلے جائے گا. اسی لیے ان ایریاز کے اندر جہاں پہ ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور جہاں پہ کھیتی باڑی بنیادی طور پہ خواتین کرتی ہیں، وہاں پہ مردوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں سے شادی کی جا سکے تاکہ خاندان بڑے سے بڑا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ زمین پر کھیتی باڑی کی جا سکے. مرد نے تو کھیتی باڑی کرنی نہیں کرنی ہے، عورت نے، بیوی نے کھیتی باڑی کرنی. جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی زیادہ زمین آپ کے پاس آئے گی، اتنے زیادہ بچے آپ کے پاس آئیں گے، اتنی زیادہ طاقتور آپ کا قبیلہ اور آپ کی فیملی ہوتی چلی جائے گی. بوزرپ لکھتی ہیں in many regions of East Africa women are traditionally expected to support themselves and many women are said to prefer to marry Muslims because a Muslim has a religious duty to support his wife. یہ بات بھی مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ جہاں پہ اس قسم کی پولیگمس میرج کا انفراسٹرکچر ہے، جہاں پہ ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جا رہی ہے اور عورت ہی کھیتی باڑی کر رہی ہے، وہاں پہ عورت کی پریفرنس یہ ہوگی کہ بھئی کسی ایسے مرد سے میں شادی کروں جس کے اوپر یہ ریلیجس ڈیوٹی ہو کہ اس نے بھی مجھے سپورٹ کرنا ہے، وہ اس کو پریفرنس دے گی. یہ بوزرپ کا کہنا، میرا کہنا نہیں ہے، میرے سے خفا نہ ہوئیے گا. تھینک یو. اگلی بات بوزرپ لکھتی ہیں وہ اور بھی مزیدار ہے. وہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ خواتین نے سارا کام کرنا ہے ایگریکلچر کا، سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بیویاں بلکہ یہ پریفرنس کرتی ہیں کہ بھئی دوسری بیوی لے لو، میرا کام کو تھوڑا سا بڑھ جائے گا، مجھے یہاں پہ ساری کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، بچوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، بچوں کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے، تمہیں بھی کھانا دینا پڑتا ہے، تو اگر دوسری بیوی آ جائے گی تو میرا بوجھ کم ہو جائے گا.
کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. وہ کہتی ہیں therefore educated girls in Africa who support the cause of monogamous marriage as part of a modern outlook are unable to rally the majority women behind them. یہی وجہ ہے کہ وہ جو خواتین جو کہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ایک مرد سے شادی کرے. جب وہ دیہاتی علاقوں میں جا کے یہ کہتی ہیں کہ جی منوگمس میرج ہونی چاہیے, تو وہاں پہ خواتین ہی کہتی ہیں کہ چھڈو منوگمس میرج کی کرنی ہے, پہلے ہمارے پہ اتنا بوجھ ہے, دوسری بیوی آئے گی تو بوجھ کم ہو جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مرد کوئی دوسری تیسری بیوی لے لے تاکہ کمبخت ہمارے سر پہ سے بوجھ اتر جائے. بوزرب ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتی ہیں کہ آئیوری کوسٹ کے اندر 85% عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہمارا مرد دوسری بیوی لے لے تاکہ ہمارے پہ بوجھ کم ہو, اور اس کی وجہ کوئی سیکشول نہیں ہے, اس کی وجہ پیورلی اکنامک ہے. انفیکٹ وہ یہ لکھتی ہیں in many cases the first wife takes the initiative in suggesting that a second wife who can take over the most tiresome jobs in the household should be procured. اور وہ مزید یہ کہتی ہیں کہ انفیکٹ جب دوسری بیوی آتی ہے تو ایک طرح سے یہ ریلیشن شپ بن جاتی ہے کہ دوسری بیوی جو پہلے سے زیادہ جوان ہوتی ہے اس نے کام بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ پہلی بیوی کی ایک طرح سے ملازم بن جاتی ہے, تو اس نے پہلی بیوی کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے. اسی لیے پہلی بیویوں کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ یار دوسری بیوی آ جائے تاکہ میرے پہ بوجھ بھی کم ہو جائے, اور جو میرا کام ہے وہ میں کسی اور کو دے دوں. اور بوزرپ یہ لکھتی ہیں کہ جن علاقوں کے اندر پولیگمی پھیل جاتی ہے تو وہاں پہ وائڈ اسپریڈ پروسٹیٹیوشن اور اڈلٹری بھی اس کے ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہے. اس کی وجہ ظاہری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ینگ مرد ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, اور پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بیوی کو بھگا کے اپنے ساتھ لے جائیں, یا پھر وہ پروسٹیٹیوشن کے اندر انگیج کر کے اپنی سیکشول فرسٹریشن کو ختم کریں. اور دوسری دلچسپ بات ان سوسائٹیز کے بارے میں یہ ہے کہ ان سوسائٹیز میں لڑکی والے جہیز نہیں تیار کرتے, بلکہ لڑکے والے جہیز تیار کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی آپ مجھے دے دیں, یہ لے میں یہ گفٹس آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جب لڑکی میرے خاندان میں آئے گی تو وہ ایک اکنامک ایسٹ ہے, تو اس اکنامک ایسٹ کو اپنے خاندان میں لانے کے لیے وہ ایک بڑے سے بڑا جہیز تیار کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ ہمارے ریجن آف دا ورلڈ میں بالکل الٹ ہے کہ یہاں پہ لڑکی والے اپنی لڑکی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ایک بڑا سا جہیز بھی دیتے ہیں کہ ہماری لڑکی جو ہے اس جہیز کے ساتھ آپ اس سے شادی کر لیں. بوزرپ آگے لکھتی ہیں کہ embodied in Muslim law is the well-known rule that all the wives must be treated equally, which implies that the younger wives must not be used as servants for the senior wives. کتنی دلچسپ بات پتہ چلی کہ ایسا نہیں ہو سکتا رشتہ کہ جو نئی بیوی آئے گی وہ پہلی بیوی کی ملازم ہوگی. قرآن مجید کے اندر کیونکہ یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ تمام بیویوں کے ساتھ برابر سلوک رکھنا ہے, تو کوئی بیوی جو ہے دوسری بیوی کے اوپر حاکمیت نہیں کر سکتی, کوئی بیوی دوسری بیوی کو اپنا ملازم نہیں بنا سکتی. آگے وہ لکھتی ہیں مور اوور a limit is set to the use of wives for expansion of the family business, partly by limiting the allowable number of wives to 4 and partly by making the husband responsible for the support of his wives. اور وہ لکھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایسٹ افریقہ کے اندر کئی خواتین کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے شادی کریں, کیونکہ مسلمانوں کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں وہ رکھ نہیں سکتے, دوسرا تمام بیویوں کے اندر برابر کا سلوک رکھنا ہے, اور تیسری بات یہ کہ بیویوں کی طرف بھی مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کی, بچوں کو سپورٹ کرنے کی کچھ ذمہ داریاں. پھر آگے وہ لکھتی ہیں, غور سے سنیے گا, often in African families, Muslim and non-Muslim, each wife has her own hut or house and cooks independently, while the husband in regular succession will live and eat with each of his wives. یہ بہت دلچسپ فکرہ ہے اور بہت ڈیپ تھاٹ ہے کہ انفیکٹ بیویوں کا گھر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے بچے اپنے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنا کھانا پکاتی ہیں, اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنی بیویوں کے گھر میں جاتا ہے, بیویوں کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے. تو یہ پولیگمس سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں مرد کا ایک گھر ہے اور 4 بیویاں جو ہے مرد کے گھر میں رہ رہی ہیں, بلکہ یہ پولیگمس سسٹم ایسا ہے کہ بیویاں اپنے اپنے گھر میں رہ رہی ہیں اور مرد جو ہے مختلف بیویوں کے گھر میں جایا کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے, بوزرپ لکھتی ہیں, کہ بیوی کو ہر وقت مرد کو کھانا بھی نہیں کھلانا. اگر ایک مرد کی 4 بیویاں ہیں تو 3 دفعہ تو وہ کسی اور بیوی کے گھر میں کھانا کھائے گا, تو معاشی اعتبار سے مرد کا بوجھ اٹھانا بیویوں کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ تو ہو گیا افریقن سسٹم جہاں پہ ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور جہاں پہ اکثر کھیتی باڑی خواتین کرتی ہیں, اور جہاں پہ خواتین ایک قسم کی اکنامک ایسٹ ہے, اور جہاں پہ لہٰذا جو فیملی سسٹم ہے وہ ہے ہی پولیگمس. مگر ہمارے علاقوں کے اندر ایسا ہے کہ نہیں,
بوزرب لکھتی ہیں کہ نہیں، ایشیا کے اندر بالکل مختلف سسٹم ہے، کیونکہ یہاں پہ ہل کی ایجاد ہو چکی تھی تو لہٰذا ایگریکلچرل ایک میل آکیوپیشن بن گئی، کھیتی باڑی کرنا بنیادی طور پہ مرد کا کام تھا، تو اسی وجہ سے فیملی سسٹم بھی مکمل ٹرانسفارم ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، جہاں جہاں ہل ایجاد ہو گیا وہاں پولیگمی ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایجپٹ کو دیکھیں، الجیریا کو دیکھیں، پاکستان اور انڈونیشیا کو دیکھیں تو وہاں پہ پولیگمی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ انفیکٹ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایجپٹ کے اندر صرف 4% پولیگمی ہے، 2% صرف الجیریا کے اندر ہے، پاکستان اور انڈونیشیا کے اندر صرف 3% پولیگمی ہے۔ ویسے تو یہ ڈیٹا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مگر آج کا ڈیٹا آپ دیکھیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزید گر چکی ہے پولیگمی۔ یہاں پہ پولیگمی پریکٹس انفیکٹ نہیں ہو رہی، اگرچہ اس کی اجازت ہے، مگر 98% جو شادیاں ہیں وہ پولیگمس شادیاں انفیکٹ نہیں ہیں۔ مزید وہ یہ لکھتی ہیں کہ نہ صرف یہ مسلم سوسائٹیز کے اندر ٹرینڈ ہے، بلکہ وہ تمام سوسائٹیز جہاں پہ ہل کے ساتھ ایگریکلچر یا آرٹیفیشل اریگیشن کے ساتھ ایگریکلچر کیا جاتا ہے، وہاں تمام سوسائٹیز کے اندر یہ ریلیشن شپ چینج ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں ان دا ہندو کمیونٹیز ویمن آر لیس ایکٹیو ان ایگریکلچر اینڈ انسٹیڈ آف اے برائڈ پرائس بینگ پیڈ بائی دا برائڈ گروم اے ڈاوری ہیز ٹو بی پیڈ بائی دا برائڈز فیملی۔ یعنی کہ ڈاوری کا ٹریڈیشن جو ہے، جہیز کا ٹریڈیشن ہندوؤں کے اندر بھی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ انفیکٹ کہنا یہ زیادہ درست ہوگی بات کہ یہ نہ ہندو ٹریڈیشن ہے نہ مسلمان ٹریڈیشن ہے۔ جہاں جہاں پلاو ایگریکلچر انٹروڈیوس ہوتا ہے اور جہاں پہ خواتین کا کام زرعی شعبے کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہیز کا ٹریڈیشن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہل کے ساتھ کھیتی باڑی کا نظام اس پورے پولیگمی کے سسٹم کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ انفیکٹ یہ ٹرانسفارمیشن آلریڈی ہو چکی ہے ان تمام کمیونٹیز کے اندر، ریگارڈلیس آف ریلیجن، چاہے کوئی مسلمان ہو یا ہندو ہو، جہاں پہ ہل کے ساتھ کھیتی باڑی انٹروڈیوس ہو جاتی ہے، وہاں پہ عورت کا کردار کھیتی باڑی میں کیونکہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے عورت ایک اکنامک ایسٹ کے بجائے ہسبینڈ کے لیے ایک اکنامک لائبلٹی بن جاتی ہے۔ جی یہ دلچسپ بات ہے، کیونکہ اب عورت نے آپ کے گھر میں آنا ہے یا آپ نے جب اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو کیونکہ اب عورت اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتی بلکہ مرد نے ایگریکلچر میں کام کر کے اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا ہے، تو الٹ معاملہ بن گیا کہ جتنی زیادہ بیویاں آپ کے پاس ہوں گی اتنا زیادہ امیر آپ کو ہونا پڑے گا، اتنا زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اتنا زیادہ اناج آپ کے پاس ہونا پڑے گا۔ عورت جو کہ افریقن سسٹم کے اندر اور ہو ایگریکلچر کے اندر، یعنی ہاتھ سے کھیتی باڑی کے اندر ایک اکنامک ایسٹ ہے، اب ہل سے کھیتی باڑی کی سوسائٹی کے اندر ایک اکنامک لائبلٹی بن جاتی ہے، اس کو سپورٹ کرنا مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جبکہ افریقن ایگریکلچر کے اندر، ہینڈ ایگریکلچر کے اندر عورت مرد کو سپورٹ کرتی ہے، یہاں پہ اب مرد عورت کو سپورٹ کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں پورے کا پورا خاندانی نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بیوی جس نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، جس نے زراعت کے شعبے میں کام نہیں کرنا، جس نے صرف اور صرف اپنے گھر رہنا ہے، صرف بچوں کا خیال رکھنا ہے اور گھر کا خیال رکھنا ہے، اس نے باہر جا کے کھیتی باڑی کرنی ہی نہیں، اس بیوی کو ہی گھونگھٹ کے اندر، اس بیوی کو ہی حجاب کے اندر، اس بیوی کو ہی پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو کھیتی باڑی کرنی نہیں، تو اس کے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کہ یہ ورکنگ وومن نہیں ہے، یہ وہ عورت نہیں ہے جو کھیتوں میں جا کے کام کرے گی، یہ گھر میں رہنے والی ڈومیسٹک عورت ہے ساری زندگی، اس کو اس وجہ سے پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور ہندو بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کی در حقیقت وجہ یہی ہے کہ جہاں پہ ہل کا نظام آ جائے گا، ایگریکلچر ایک میل آکیوپیشن بن جائے گی، وہاں پہ عورت کا کردار صرف اور صرف گھر تک محدود ہو جائے گا، تو گھر تک جو محدود عورت ہے اس کو پردے میں رکھ لیا جائے گا تاکہ اس عورت سے اس کی تفریق کی جا سکے جس نے کھیتوں میں جا کے کام کرنا ہے، جو کہ ایک غلام عورت ہے یا جو کہ ایک غریب عورت ہے یا جو کہ ایک ورکنگ کلاس عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاب یا پردے کو ہمیشہ ان سوسائٹیز کے اندر ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی محنت اور مشقت نہیں کرتی، خود کام نہیں کرتی، بلکہ صرف اور صرف گھریلو خواتین ہیں، یعنی کہ یہ کام کاج میں حصہ نہیں لیتی۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی کمیونٹیز میں جہاں پہ خواتین، لڑکیاں سیکلوژن میں رہتی ہیں، علیحدگی میں رہتی ہیں اور ان کے لیے ایک بڑے صاحب کو جہیز تیار کرنا پڑتا ہے، وہ لکھتی ہیں پیرنٹس نیچرلی کم ٹو ڈریڈ دا برڈن آف ہیونگ ڈاٹرز۔ خواتین ماں پیوں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ خود تو کام کر نہیں سکتی، ان کو پردے کے اندر رکھنا ہے، ان کو گھر کے اندر رکھنا ہے، وہ کھیتی باڑی کر نہیں سکتی، وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر نہیں سکتی، تو کیونکہ ایک طرح سے ان کو
زبردستی مفلوج بنا کے رکھنا ہے, ان کو گھر میں رکھنا ہے, ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے, ان کو کام کاج سکھانا ہی نہیں ہے, اور مزید ان کے لیے ساتھ ایک جہیز بھی تیار کرنا ہے. تو اسی لیے ان ماں پیوں کے لیے ایسی بیٹیاں جو ہیں وہ بوجھ بن جاتی ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں پتر مل جائے, ہمیں لڑکی نہ ملے, کیونکہ لڑکی ایک بوجھ ہے. مزید وہ آگے لکھتی ہیں کہ ان سوسائٹیز میں جہاں پہ خواتین ایک بوجھ بن جائیں گی کیونکہ ان کو کام سے محروم رکھا جائے گا, ان کو ایک طرح سے مفلوج بنا دیا جائے گا, اس وجہ سے ان سوسائٹیز کے اندر فیمیل انفینٹیسائڈ بھی زیادہ ہوگی. والدین دن رات یہی خواہش کرتے رہیں گے کہ ہمیں پتر مل جائے, اللہ توانو پتر دے, لڑکی نہ دے, یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہوا کیونکہ لڑکی ایک بوجھ ہے ایسے سماجوں کے اندر. تو ان سوسائٹیز میں نہ صرف انفینٹیسائڈ زیادہ ہوتی ہے مگر پھر لڑکیوں کا دیکھ بھال بھی نہیں کرتے والدین. یعنی کہ اگر لڑکی بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, اس کو اچھا دودھ نہیں پلائیں گے, اس کو اچھا کھانا نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, تو اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی کیئر نہیں کریں گے, اسے اتنا پیار نہیں کریں گے, اور کیونکہ کیئر نہیں کریں گے, پیار نہیں کریں گے, اسی وجہ سے فیمیل مورٹیلٹی ایسی سوسائٹیز میں زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. چیپٹر کے کنکلوژن میں وہ لکھتی ہیں, ان اے رورل کمیونٹی where women take little part in field work, یعنی کہ ایک ایسے سماج میں جہاں پہ خواتین کام نہیں کرتی, they are valued as mothers only, ان کی صرف اتنی اس حد تک کی عزت ہے کہ یہ ماں ہیں. And the status of the barren woman is very low in comparison with that of the mother of numerous male children. جس عورت کے بچے نہ ہوں یا جس عورت کے مرد بچے نہ ہوں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا ایسی سوسائٹیز کے اندر. There is a danger in such a community that the propaganda for birth control, if successful, may further lower the status of women both in the eyes of men and in their own eyes. اور ایسے سماج میں جہاں پھر آپ جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ برتھ کنٹرول کریں, جہاں عورت کو صرف اور صرف عزت ہی اس وجہ سے دی جا رہی کہ وہ بچے پیدا کرے, اور وہ مرد بچے پیدا کرے, میل بچے بوائز پیدا کرے, تو وہاں پہ آپ برتھ کنٹرول دیں گے تو عورتیں کیا کہیں گی, ہمیں برتھ کنٹرول نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ہمارے کم بچے ہوئے اور کم مرد بچے ہوئے تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ سماج ہمیں اور بھی زیادہ کم ویلیو کرے گا, پہلے ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور بھی ہماری عزت کم ہو جائے گی. اسی وجہ سے ایسی سوسائٹیز کے اندر عورتیں بھی برتھ کنٹرول کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ بڑی کوئی اورینٹلسٹ قسم کی تھنکنگ ہے, یا شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ بہرحال جب گورے آئے ہوں گے انہوں نے اس نظام کو بہتر کر لیا ہوگا. ہرگز نہیں, بلکہ الٹ معاملہ تھا. وہ لکھتی ہیں کہ یورپین سیٹلرز, colonial administrators and technical advisors are largely responsible for the deterioration in the status of women in the agricultural sector of developing countries. اوئے یعنی کہ جب یہ گورے یہاں پہ آئے, جب برٹن یہاں پہ آیا تو انہوں نے اور مزید عورتوں کے حالات خراب کر دیے. It was they who neglected the female agricultural labor force when they helped to introduce modern commercial agriculture to the overseas world and promoted the productivity of male labor. یعنی جب وہ مشینری وغیرہ لے کے آئے یہاں پہ, ٹریکٹرز وغیرہ جو کچھ بھی لے کے آئے, جو بھی انہوں نے نئی ٹیکنالوجی وغیرہ متعارف کرائی, تو انہوں نے کن لوگوں کو پریفرنس دی, انہوں نے ہمیشہ میلز کو پریفرنس دی. انہوں نے ساری ٹیکنالوجی نئی جو ہے میلز کو دی, انہوں نے ساری ایجوکیشن وغیرہ میلز کو دی. ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ ایگریکلچرل ایک میل فیلڈ ہے تو میلز کو ہی زیادہ ہم پروموٹ کریں, اور اس کی وجہ سے جو امبیلنس تھا میلز اور فیمیلز کے درمیان وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید اور خراب ہو گیا. اگرچہ درس وہ یہی دے رہے تھے عورتوں کے حقوق کے, مگر معاشی اعتبار سے جو پالیسیز وہ متعارف کرا رہے تھے اس سے مزید اور امبیلنس اور خراب ہوتا چلا جا رہا تھا. انہوں نے ہمیشہ پریفرنس دی کہ میل سکولز بہتر بنائیں گے, فیمیل سکولز بس ہوم اکنامکس تک محدود رہیں. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی جو ایگریکلچرل نئی ٹیکنالوجی اس میں میلز کو جلد از جلد ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کیسے کرنا ہے. جو کیش کراپنگ ہے اس کے اندر مردوں کو شامل کیا گیا, بلکہ تصور ہی یہ تھا کہ مین ڈو دا ماڈرن تھنگز, اور عورتوں کو بالکل کوئی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. کوئی ان کو جو ایجوکیشن اور ٹریننگ یورپینز نے دی اس کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی گیپ مردوں اور عورتوں کے درمیان اور زیادہ بڑھ گیا, اور اس کے نتیجے میں پیٹریارکی اور میل پریولیج انفیکٹ اور زیادہ بڑھ گئی. اور مزید اس پیریڈ کے اندر لینڈ کی اونرشپ کو کیونکہ نجی ملکیت بنا دیا گیا اور مرد کو ہی لینڈ دے دیا گیا, تو ایکسیس ٹو لینڈ مزید عورت کے لیے اور ختم کر دیا گیا. اندازہ کریں جلتی پہ مزید اور آگ پھینک دی انہوں نے. وہ لکھتی ہیں where female farming predominated, women were eliminated by European style land reforms. جو انہوں نے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کیے وہاں پہ انہوں نے فیمیل فارمنگ کی دھجیاں اڑا دیں, اینڈ the land was given to their husbands. یعنی یہ خود بڑے پیٹریارکل تھے. انہوں نے انفیکٹ معیشت کے اندر وہ پیٹریارکل انسٹیٹیوشنز متعارف کرائیں جس سے مزید یہاں پہ اور عورتوں اور مردوں کے درمیان امبیلنس خراب ہوتا چلا گیا. اب اس سے ہمیں چند اسباق اخذ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنا لیکچر شروع کیا اس بنیادی سوال سے کہ اسلام میں آفٹر آل پولیگمی کی اجازت کیوں دی گئی.
آپ کو آلریڈی یہ بات معلوم ہوگی کہ عربیہ کے اندر اسلام سے پہلے بھی پولیگمی ہی پریکٹس کی جاتی تھی. جی ہاں، عربیہ کے اندر اسلام سے پہلے ہی پولیگمی پریکٹس کی جاتی تھی، بلکہ اسلام نے تو اس پہ ایک حد مقرر کی کہ 4 عورتوں تک آپ شادی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے 4 عورتوں سے برابر کا سلوک کرنا ہے، اور مزید آپ کی بھی کچھ ڈیوٹیاں ہیں عورتوں کی طرف. یعنی ان فیکٹ اسلام نے جو پولیگمی کا پورا سسٹم تھا اس میں مرد کے حقوق کو کم کیا اور عورتوں کے حقوق کو بڑھایا. اور یہی وجہ ہے کہ ارلی اسلام کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خواتین پروفٹ پیس بی اپون ہم اور اسلامک ریولوشن کو کیوں اس قدر سپورٹ کر رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ میدان جنگ میں بھی اتر جاتی تھیں کہ ہم خود لڑیں گی، اس انقلاب کو کامیاب کر کے دکھائیں گی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم بوسرف کی یہ آرگیومنٹ قبول کر لیں کہ جہاں پہ ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے وہاں پہ پولیگمس سسٹمز ہمیں نظر آتے ہیں، تو کیا اس پیریڈ کے اندر عربیہ میں ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی تھی یا ہل چلایا جاتا تھا اور آرٹیفیشل اریگیشن کی جاتی تھی؟ آپ کو خود اچھی طرح معلوم ہوگا کہ عربیہ کے اندر ہل نہیں چلایا جاتا تھا. ہل چلایا جاتا تھا تو مصر کے اندر چلایا جاتا تھا. آرٹیفیشل اریگیشن اور ہل کا نظام اگر تھا تو بیبلون کے اندر، عراق کے اندر موجود تھا، یوفریٹیز اور ٹائگرس ریور کے ارد گرد وہ موجود تھا. مگر عربیہ کے ڈیزرٹ کے اندر کس قسم کا ایگریکلچر تھا؟ وہاں پہ ایگریکلچر تھا ہاتھ کے ساتھ. وہاں پہ نومیڈک زندگی تھی، جانوروں کے ساتھ رہنا اور چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرنا، اور وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اویسس کے ارد گرد. جی ہاں، جہاں جہاں آپ کو اویسس ملتا تھا یا انڈر گراؤنڈ پانی نکال کے آپ کو کنویں سے پانی ملتا تھا، وہیں پہ کمیونٹیز ہوتی تھیں، وہیں پہ چھوٹا موٹا ایگریکلچر ہوتا تھا، اور واٹر کی اسکیرسٹی انتہا کی تھی. تو وہاں پہ ہل چلانا تو ناممکن قسم کی بات تھی. انفیکٹ آبادی بہت سکیرس تھی، بہت کم آبادی تھی. ہاتھ سے ایگریکلچر کیا جاتا تھا، اور رین فیڈ ایگریکلچر یعنی کہ بارش کے پانی کو کہیں اویسس کے اندر اکٹھا کر کے ایگریکلچر چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ مزید جانور ایسے پالے جاتے تھے، خاص طور پہ کیمل اور گوٹس، جو کہ انسان کو زندہ رکھ سکیں. یعنی کہ ارلی اسلام کا ایگریکلچرل سسٹم، معاشی نظام اور ان کا فیملی سسٹم اس افریقن سسٹم سے زیادہ قریب تھا جس افریقن سسٹم کے اندر ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی تھی، عورتوں کا ایک معاشی کردار تھا اور پولیگمی بھی پریکٹس کی جاتی تھی، اور مزید عورتوں کے پاس ایک سرٹن قسم کی موبلٹی بھی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا کے کام کرتی تھیں، اور وہ معاشی ان کا ایک کردار بھی تھا جو ہمیں عرب سوسائٹی میں بھی اور اس افریقن سوسائٹی میں بھی نظر آتا ہے. مگر پھر کیا ہوا کہ جب عربز نے کانکر کر لیا باقی سارے مڈل ایسٹ کو، ایجپٹ کو بھی کانکر کر لیا، سیریا کو بھی کانکر کر لیا، اور عراق سسنی امپائر کو بھی کانکر کر لیا، تو ان 3 بڑے علاقوں کے اندر جو ایگریکلچر تھا وہ آرٹیفیشل اریگیشن والا ایگریکلچر تھا، وہ ہل چلانے والا ایگریکلچر تھا، اور یہاں کے فیملی پیٹرنز بالکل ہی مختلف تھے. ان علاقوں کے اندر عام لوگ پولیگمی پریکٹس نہیں کیا کرتے تھے. اگر پولیگمی کوئی پریکٹس کرتا تھا تو صرف رولنگ کلاس کے لوگ پریکٹس کرتے تھے جو کہ انتہائی امیر ہوا کرتے تھے. اسی لیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہوا کرتی تھی رولرز کی، انتہائی امیر لوگوں کی، جن کے پاس بڑے بڑے ہیرمز بھی ہوں گے، جن کے پاس بہت بڑی بڑی تعداد کونکیوبائنز کی بھی ہوں گی، جن کے پاس کئی بیویاں بھی ہوں گی. مگر بیشتر عوام جو ہے وہ ایک ہی عورت سے شادی کرتے تھے، یعنی بیشتر عوام کی مونوگمس میرج ہی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عربز نے پھر ان علاقوں کو کانکر کیا تو جس حد تک عربز بذات خود رولنگ کلاس بن گئے وہ پولیگمی پریکٹس کرتے رہے. مگر ان سوسائٹیز نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو بحیثیت مجموعی ان سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ ہو ایگریکلچر نہیں تھا، کیونکہ ایگریکلچر ایک میل آکیوپیشن بن گئی تھی، کیونکہ ایگریکلچر ہل چلانے سے کیا جاتا تھا، کیونکہ ایگریکلچر آرٹیفیشل اریگیشن سے کیا جاتا تھا، اور کیونکہ ایسے نظام کے اندر عورت جو ہے وہ ایک اکنامک ایسٹ بننے کے بجائے
خاوند کو اس کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا، تو لہٰذا ایک خاوند، ایک غریب خاوند ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کرنے کا قائل ہی نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا بیشتر عوام کی بہرحال مونوگمس میرجز ہی ہوتی تھیں، ماں سوائے سلطانوں کی اور رولنگ کلاس کی اور رچ عربس کی یا رچ پرشینز۔ آخر میں یہ کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر ابھی ہاتھ سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور جہاں پہ عورتوں کی آکیوپیشن ہی ایگریکلچر ہے یا ایگریکلچر جو ہے بنیادی طور پہ عورتیں ہی کرتی ہیں، وہاں پہ انیویٹبلی اسلام ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، وہاں پہ پولیگمس شادیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہاں پہ پولیگمس فیملی سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسلام نے اس کو لمٹ کیا، مگر اس کے بعد پھر اسلامک سویلائزیشن کے اندر خود ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ ٹرانسفارمیشن یہی ہوئی کہ اب وہ ہاتھ سے کھیتی باڑی کرنے والا نظام جس کے اندر خواتین کا ایک کلیدی کردار ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب عربز نے کانکر کر لیا پورے کے پورے عراق کو، سیریا کو، مصر کو، تو مسلم سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن کی پہچان اب یہی بن گئی۔ بغداد پہچان بن گئی، دماسکس پہچان بن گئی، کائرو پہچان بن گئی، اور جب ان کی پہچان یہ بن گئی تو ان کی ثقافت بھی اسی نئے معاشی نظام کے ساتھ ہی جڑنی تھی، اور لہٰذا پولیگمی کا کلچر حکمران طبقے کے اندر، جاگیرداروں کے اندر، بڑے بڑے زمین کے مالکوں کے اندر تو شاید قائم رہا ہو، مگر عوام الناس کے اندر مکمل طور پہ یہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک آئرنی نظر آتی ہے تاریخ میں کہ ان سوسائٹیز میں جہاں پہ پولیگمی پریکٹس ہوتی تھی، انفیکٹ عورت جو ہے اس کا ایک معاشی کردار ہوتا تھا، وہ صرف ماں کے اعتبار سے نہیں اس کی عزت کی جاتی تھی بلکہ وہ ایک پروڈکٹیو اکنامک ورکر بھی تھی۔ مگر ان سوسائٹیز میں بہرحال پولیگمی پریکٹس کی جاتی تھی جس کو ہم آج اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، مگر جب ان سوسائٹیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں جہاں پہ پولیگمی پریکٹس نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک مرد ایک ہی عورت سے شادی کرتا تھا جس کو ہم مونوگمس میرج کہتے ہیں، جس کے حوالے سے جدید سماج یہی کہتا ہے کہ یہ شادی کا نظام بہتر ہے کہ ایک مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے، تو وہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عورت کا معاشی کردار، اس کا اقتصادی کردار آلموسٹ مکمل طور پہ ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گھر پر صرف اور صرف ڈومیسٹک ورک کے لیے محدود کر دیا گیا، اور ایک طرح سے اس کی جو ذہنی صلاحیت اور انفیکٹ کافی حد تک ایون اس کی جسمانی صلاحیت، کیونکہ کام سے ہی پیدا ہوتی ہے، تو یہ تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا گیا، عورت کو ہی مفلوج کر دیا گیا۔ اس کو گھر کی رانی تو بولا گیا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ اس کا کوئی معاشی کردار نہیں تھا تو اس کا سٹیٹس صرف اور صرف اس کے ماں ہونے کے ساتھ جڑ گیا، اس کو ایز اے پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ اس کو ہم اسی الفاظ میں بول سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، یعنی کہ ایک طرف آپ بھانڈے کے اندر تل رہے تھے، گرم ہو رہے تھے، وہاں سے باہر چھلانگ ماری تو سیدھا آگ کے اندر ہی کود پڑے۔ مگر قصہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ انفیکٹ اب ہم ایگریکلچرل سٹیج آف سوسائٹی سے نکل کر ایک انڈسٹریل سوسائٹی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر حکومتوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد صنعت قائم ہو، اور تمام لوگ تقریباً اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمیں ایک زرعی سماج سے اب ایک صنعتی سماج بنانے کی ضرورت ہے، بننے کی ضرورت ہے، اور یہی عمل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس صنعتی سماج کے اندر ایک دفعہ پھر سے خواتین اور مردوں کے درمیان یا فیملی سسٹم ٹرانسفارم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے خاندان جن کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نیوکلیئر فیملی سسٹم، مونوگمس فیملی سسٹم قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر پولیگمی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے یورپ ہو یا ایشیا ہو یا کہیں پر بھی ہو۔ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا مرد جو ہے کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرے یا ایون کہ کسی اور کے ساتھ افیئر کرے، رشتہ قائم کرے۔ کانکیوبائنز لینے، لونڈیاں لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خواتین یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا معاشی کردار بھی ہونا چاہیے سماج کے اندر، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا مرد صرف ہمارے ساتھ ہی رشتہ قائم کرے اور کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہ کرے۔ یہ ٹرانسفارمیشن مکمل تو نہیں ہوئی، ابھی بھی اس پہ ڈھیر ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ٹرانسفارمیشن ابھی 20th سینچری کے اندر ہی شروع ہوئی ہے، ابھی مکمل ہرگز نہیں ہوئی، مگر آلریڈی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کا ٹرینڈ اس طرف ہے کہ خواتین کو شریک بھی کیا جائے گا معیشت کے اندر، ان کا اقتصادی رول بھی ہوگا، ان کا ایک معاشی رول بھی ہوگا، ان کا ایک پیداواری رول بھی ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم
न्यूक्लियर फैमिली मोनोगमस सिस्टम भी कायम होते हुए हमें नज़र आ रहा है। ये सब तब्दीलियाँ दर हकीकत उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं कि जैसे जैसे मुआशी निज़ाम तब्दील होता है, उसके साथ साथ हमारे समाजी ताल्लुकात, हमारे सियासी ताल्लुकात और इवन हमारा फैमिली सिस्टम भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।